نسبت کیا ہے؟ حضرت امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ تمام مشائخ کے طریقوں کا مقصد منتہا اور حاصل ایک ہیت نفسانی کا حصول ہے جسے نسبت کہتے ہیں، اس لیے کہ اس سے اس بندے کو اللہ تعالیٰ سے نسبت و تعلق حاصل ہوتا ہے۔ اسی نسبت کا ایک نام سکینہ ہے اور اسے نور بھی کہتے ہیں۔ نسبت کے اقسام و معنی۔ مولانا شاہ محمد ہدایت فرماتے ہیں کہ اصطلاح صوفیہ میں ولایت کے حقیقی معنی یہ ہے کہ بلا کسی امید و بیم صرف رضائے مولا کے واسطے خدا کی یاد دل میں ایسی مستحکم ہو اور ذات پاک کی محبت کی طرف دل کا لگاؤ مضبوط ہو جائے کہ کسی حالت راحت و تکلیف میں اس میں غفلت نہ ہو، اور اسی کو نسبتی مشاہدہ کہتے ہیں، اور یہ بات بعد فنا و بقا کی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت تانوی کے ہاں نسبت کی حقیقت۔ نسبت کے لغوی معنی ہے لگاؤ و تعلق کے، اور اصطلاح معنی ہے کہ بندہ کا حق تعالی سے خاص تعلق یعنی اطاعت دائمہ و ذکر غالب، اور حق تعالی کا بندے سے خاص قسم کا تعلق یعنی قبول و رضا، جیسا کہ عاشق و متی اور وفادار معشوق میں ہوتا ہے۔ علامات صاحب نسبت۔ صاحب نسبت شخص کی صحبت میں رغبت الآخرہ اور نفرت عن دنیا کا اثر ہو، اور اس کی طرف دینداروں کی زیادہ توجہ ہو اور دنیا داروں کی کم۔ کیا ہر مسلمان صاحب نسبت ہے؟ عمومی نسبت و تعلق تو ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے ہے، لیکن یہ نسبت خاص قسم کی محبت اور خصوصی تعلق کا ثمرہ ہوتا ہے، اور جیسا کہ محبت کی مراتب اور عشق کے درجات ہوتے ہیں، ایسی ہی اس نسبت کے درجات بھی نہایت متفاوت اور کم و بیش ہوتے رہتے ہیں، جس کا منتہا تو دریائے عشق میں ڈوب جانا ہے۔ ابس ہے جستجو بحر محبت کے کنارے کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے، اے دل پار ہو جانا۔ نسبت کے 4 اقسام ہیں۔ تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبدالعزیز نے نسبت کے 4 اقسام بیان فرمائی ہے، جس کے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نے وضاحت فرمائی ہے۔ نسبت نکاسی۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ فی نفسی مرید میں کچھ ہوتا نہیں، لیکن شیخ کے پاس بیٹھنے سے شیخ کا عکس اس کے قلب پر پڑتا ہے، لیکن یہ کیفیت عارضی ہوتی ہے جو دراصل شیخ کی کمال ہوتی ہے۔ جب مرید اس کے مجلس سے دور ہو جاتا ہے تو وہ نسبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال آئینہ کی ہے، جب تک آئینہ کے سامنے ہو اس کا عکس آئینے میں موجود ہوگا، اور جب سامنے سے ہٹ جائے گا تو عکس بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کی دوسری مثال ایسی جیسے کوئی عطر فروش کے پاس رہتا ہے تو جب تک وہ اس کے پاس رہے اس کا دماغ عطر سے معطر ہوتا رہے گا، اور جب وہاں سے اٹھے گا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نسبت القائی۔ یہ شیخ اپنی انوار باطنہ مرید کی طرف القاء کرتا ہے، اور مرید میں پہلے سے کچھ صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے چراغ کہ جب تک اس میں تیل رہے گا اور سخت ہواؤں سے محفوظ رہے گا جلتا رہے گا، ورنہ بجھ جائے گا۔ اسی طرح شیخ اپنے قلب سے انوار کا تیل اس کی چراغ میں ڈالتا ہے، اپنی قوت نورانیہ سے اس کو روشن کر دیتا ہے۔ یہی نسبت پہلے کے مقابلے میں قوی ہے۔ نسبت اصلاحی۔ اس کے اندر مرید اپنے قلب کو ریاضات اور مجاہدوں سے بالکل صاف کر لیتا ہے، اور شیخ کی توجہ پا لینے پر اس کے انوارات پوری طرح قبول کر لیتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بڑی محنت کے بعد نہر کھودے اور اس کو بالکل صاف کرے اور اس کا دہانہ کسی دریا سے ملا دے، جس کی وجہ سے اس کی نہر میں پانی آ جائے۔ اب اگر اس نہر میں کوئی خس و خشاک اور مٹی وغیرہ آئے گی تو پانی کی دباؤ سے خود بخود بہتی چلتی جائے گی۔ یہی نسبت اول 2 سے بہت قوی ہے۔ نسبت اتحادی کہ شیخ کے ساتھ طبیعت اتنی متحد ہو جائے کہ جو اس کے قلب میں آئی وہی مرید کے قلب میں بھی آئی۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تاکس نگوید بعد از من دیگرم تو دیگری۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت اتحادی تھی، اسی لیے اسارہ بدر کے بارے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق تھی۔ شرائط صلح پر آپ کو کوئی اختلاف رائے نہیں تھی۔ فائدہ: غار حرا میں 6 ماہ تک انقطاع عن المخلوق اور توجہ اللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں وہ صفائی اور نور پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا جو نسبت نکاسی کے لیے ضرور تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صورت دیکھ کر ہی ملکیت کا انکاس تو شروع ہی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پہلی مرتبہ کے ضم دبوچنے میں نسبت القائی اور دوسری مرتبہ دبوچنے میں نسبت اصلاحی اور تیسری مرتبہ دبوچنے میں نسبت اتحادی حاصل ہو گیا۔ کبھی شاگرد کی شان و رتبہ استاد سے بڑھ جاتی ہے، تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ یہ نسبت اتحادی کا تعلق وحی کی ابتدائی ادوار میں حاصل ہو گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ جانے کہ 23 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ترقی کر لی تھی۔ 13 سال بعد شب معراج میں حضرت جبریل علیہ السلام ایک موقع پر رک کر کہنے لگے کہ میرے پرواز کی انتہا ہو چکی ہے، اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تو تجلی باری تعالیٰ سے جل جاؤں گا۔ اور پھر سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کو چھوڑ کر قاب قوسین تک پہنچ گئے، اور پھر اس کے بعد 10 سال تک کیا ترقی کی ہوگی۔